وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو اپنی زبان سے اور جو اپنے ہاتھ سے جو اپنے کارناموں سے دوسروں کو تکلیف دے. تکلیف نہیں دینا چاہیے. آپ کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ نرم ہونا سیکھیے, آپ تھوڑا سا جھکنا سیکھیے. جھکنے میں جو فائدہ ہے وہ اکڑ میں فائدہ نہیں ہے. جو لکڑیاں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. جو درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں پھل وہی دیتے ہیں. تو جھکنا سیکھیے آپ, انشاءاللہ آپ کے جھکنے سے جو پھل ملے گا اس سے سب کو فائدہ ہوگا. اکڑے ہوئے لوگ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں آپ, راجستھان میں کانگریس تھوڑی سی اکڑ گئی, آج کہاں پہنچ گئی. یہ اکڑپن انسان کو مار دیتا ہے, تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے. امید ہے کہ میری اتنی سی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور مجھے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیں گے. بہت محنت کے بعد یہ پروگرام آپ کو ملا اور تعجب تو یہ ہے آپ کی محبت, آپ کی چاہت نے آج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا. ابھی میں اپنے میزبان کے گھر بھی نہیں پہنچ پایا. بھادو سے یہ لوگ جب مجھے لے کے آئے شمسی سے, میں گھر بھی نہیں پہنچ پایا اور اگلے سال کی تاریخ لینے کی بات پھر سے کرنے لگے. ابھی میں پہنچا بھی نہیں تھا گھر کہ آئندہ سال مولانا پہلے سے ڈیٹ فکس کر دیجئے. یہ محبت آپ کی ہے, تو جب آپ مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں تو اسی محبتوں سے آپ سنیے بھی. مجھے امید ہے آپ مجھے نہیں سن رہے ہیں, آپ قرآن سن رہے ہیں, آپ حدیث سن رہے ہیں. اور قرآن و حدیث سنتے وقت شور نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی بارات نہیں ہے, یہ کوئی ڈھول و تاشا نہیں ہے, یہ کوئی گانے کی محفل نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کی محفل ہے. جب اللہ کے رسول کچھ بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے, اتنا غور سے سنتے تھے. جس کو جہاں جگہ مل جاتی تھی بیٹھ جاتا تھا. وہ لوگوں کو پھاندتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. یہ ادب اور یہ تہذیب جو اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس تہذیب پر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے, آج اسی آیت پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں. غور سے سنیں گے تو بہت کچھ ملے گا. اس آیت کو پھر سے سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے, اور پھر ہم اپنا سماج دیکھیں, اپنا معاشرہ دیکھیں, اپنی سوسائٹی دیکھیں, اپنے حالات دیکھیں. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, پہلی چیز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, دوسری چیز. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تیسری چیز. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, یہ چوتھی چیز. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کر دیا ہے. اب اس کے ترجمے پر غور کیجئے گا. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, پہلا حکم اللہ نے کیا دیا, تلاوت کیجئے. تلاوت, میں پڑھیے نہیں کہہ رہا ہوں, اتلو, تلاوت کیجئے اس چیز کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے, جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے, یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے. قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آج میں بتاؤں گا تلاوت کس کو کہتے ہیں اور پڑھنا کس کو کہتے ہیں. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ آج کے درس میں, آج کی تقریر میں آپ کو یہ چیز ملے گی. دوسری چیز, اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اللہ نے جو کتاب نازل کی, جو قرآن اتارا, جس کی وحی کی ہے, اس کی تلاوت کیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, ادھر بھی اللہ نے کیا کہا, اور نماز قائم کیجئے. یہاں بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھیے. آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نماز قائم کرنا چاہیے. نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کیجئے. اور نماز کیوں قائم کیجئے, نماز کا فائدہ کیا ہے, اس کو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا بینیفٹ, نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز لوگوں کو, انسانوں کو فحش اور منکر, کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے, ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش کھلی ہوئی برائیوں سے اور منکر ناپسندیدہ اور چھپی ہوئی برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے کیا بتائی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ اندھا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ گونگا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، دنیا میں تم جو بھی کرتے ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرو، چاہے وہ دن کے اجالے میں کرو، چاہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کرو، تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان تو ہم نہیں بول پائیں گے۔ کتنی آسان ہم ہندی اردو استعمال کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی گزارش ہے، ادھر توجہ دیجیے گا اور بیچ میں سے مت اڑنا شروع کیجیے گا۔ دائیں بائیں سے اڑ جائیں، کوئی پھر سامنے سے اڑتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا سنیے گا۔ پہلی چیز، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کیجیے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، قرآن میں سے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجیے۔ عربی زبان میں تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھیے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس پر عمل کریے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن اس لیے نہیں آیا اچھا یہ زمین میری، نہیں یہ زمین میری، تو جھوٹ بولتا ہے، چل مسجد میں اٹھا لے قرآن، کھا لے قسم یہ زمین میری ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم جھاڑ پھونک کر کے اس کا تعویذ بنا کے کسی کو دے دیں گے، لے فلاں لڑکی سے تجھے پیار ہے، اس تعویذ اپنے گلے میں لٹکا لے، وہ لڑکی تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ دکان نہیں کھلی ہے، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لو اور پورا قرآن ایک ایک پارا سب کو دے دو اور اس میں قرآن خوانی کرا لو، اور اس کے بعد میں پھر پورے زندگی بھر اس میں بے ایمانی اور جھوٹ کا کاروبار چلاؤ اور یہ عقیدہ رکھو قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو گئی ہے، میری دکان میں تو برکت ہوگی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ نیا گھر بنا لو اور لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا لو، اب گھر میں برکت ہوگی، چاہے اس گھر میں روز ٹی وی چلتی رہے، روز اس گھر میں اسٹار پلس دیکھا جاتا رہے، روز اس گھر میں ہماری بیٹے اور بیٹیاں فلمیں دیکھتی رہیں، لیکن قرآن خوانی ہو گئی، اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں شیطانی پیس ٹیلی ویژن کو لا کے رکھ کے اس میں روزانہ طوائفوں کے ٹھمکے دیکھو، ان کی کمرے مٹکانا دیکھو، ہجڑے اور نٹ اور نٹنیوں کا ناچ دیکھو، اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن کس لیے آیا؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ عرب میں جائیے گا، سعودی عرب، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے حج کی عمرے کی، تو عربوں کے ہاں ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو وہ تلب کہتے ہیں، تلب کہتے ہیں، تلب، آزا تلب، یہ تلب ہے۔ ہر اونٹنی کے بچے کو نہیں کہتے ہیں، جو بچہ اونٹنی کا جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں ادھر گئی بچہ اس کے پاس چلا گیا، ماں گھاس چارہ کھاتے کھاتے دوسری طرف چلی گئی، اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا ہے، اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ ھذا تلو، یہ بچہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو اونٹنی کا بچہ
اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو. اسی تلو سے بنا ہے تلاوت. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر جب چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے, کیونکہ جب کوئی خطرناک جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے. قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تمام خطرناک قوموں سے, تمام خطرناک پارٹیوں سے, تمام زہریلے لوگوں سے اور تمام ڈینجر قسم کے لوگوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. کیونکہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے اسی طریقے سے قرآن تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا. یہ ہے تلاوت کا مطلب. قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ پورے مہینے رمضان میں ہم تراویح نہیں پڑھ پائیں گے. قرآن سننا ضروری ہے. ایک ہی دن کسی امام صاحب کو بلایا, حافظ صاحب کو, اور کہا عشاء کے بعد قرآن پڑھنا اور فجر تک پورا قرآن ختم کر دینا. آج ہی سن لیں گے ہم پورا قرآن. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں. ہماری ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتی. جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ ہوتا ہے, اگر آپ کو دنیا میں اپنے حفاظت کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے یہودیوں کے ظلم و ستم سے, عیسائیوں کے ظلم و ستم سے, دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے, زہریلے لوگوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی. قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, ان کو معمولی مت سمجھیے آپ. اللہ کی قسم یہ فلمی دنیا کے جو ایکٹر ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے آپ بےتاب رہتے ہو نا, یہ بڑے بڑے فلم ایکٹر, میں نام نہیں لوں گا اور اتنی مبارک ہستیاں نہیں ہیں کہ میں ان کے نام لوں. ان دو کوڑیوں کے لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پیروں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کے مقابلے میں نہیں. قرآن کا طالب علم, قرآن کا حافظ, قرآن کو یاد کرنے والا, قرآن پڑھنے والا, قرآن کی تلاوت کرنے والا جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں قرآن پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, جو بچے زمین پر چلیں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیں. ان بچوں کی حیثیت کو آپ نے معمولی بنا دیا ہے. یہ بچے معمولی نہیں ہیں. مولانا جرجیز 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی, اسٹار پلس چلے گا, ناٹک دیکھا جائے گا, ساس بھی کبھی بہو تھی نا, صحیح ہے نا, بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی, یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے. اب ہم اندازہ لگائیں, سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا, نیا گھر بنایا ہے, دعا کر دیجیے. مولانا جرجیز 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی, اسٹار پلس چلے گا, ناٹک دیکھا جائے گا, ساس بھی کبھی بہو تھی نا, صحیح ہے نا, بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی, یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے. اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے. اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں, سب حلال. دعا جو ہو گئی, اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں, کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو, چلیے دعا کر دیجیے, اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو, بھاڑے کے, ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے
ایسے اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے اسے 3-4 پنے الٹ دیے، قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دے. اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اذ خلانا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دی اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے. جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے. افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو،
آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے. ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو, ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو. آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں, اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو. یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں, ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو. کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کے قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں, بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں, ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو, ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے, ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو, اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو. چاہیے تو یہ تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا, آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو. آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی, گھر میں جانا پڑے گا, کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی. آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے, شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے, آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے, آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے پر بگڑتے ہیں. صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا, ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا, آپ نے فرمایا سنو میں نے جوتے کیوں اتارے, فَأَتَانِي جبریل, میں نماز پڑھا رہا تھا, میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے, فَأَخْبَرَنِي, انہوں نے مجھے خبر دی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے. آئے میرے ساتھیوں, محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے, مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے, یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا, اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے. اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں, تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے. اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو, غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو, تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو, مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو, پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو. آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا, اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا, زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے, لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا, آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتارے.